نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ چلیں دیکھتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام۔ آج ہم اس کے بھی اختتام کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج اس کا پارٹ 8 ہم کریں گے، میری آخری سانسیں۔ اس وقت میرے گھر والے رو دھو کے چپ کر گئے ہوں گے اور عزیز و اقارب چند دن رہ کے وہ بھی گھروں کو چلے گئے ہوں گے۔ بچوں نے بھی صبر کر لیا ہوگا اور شوہر بھی کتنی دیر تک سوگ مناتے رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے بھی حقیقت کا اعتراف کر لیا ہوگا۔ امی بہن بھائی کب تک وہ بھی اداس رہے ہوں گے، سب اپنے کاموں میں نکل گئے ہوں گے، مگر میرے یہاں پہ ابھی تک رونے ختم نہیں ہوئے۔ میں اپنے اعمال میں پھنس چکی ہوں اور یہی حقیقت ہے موت کی۔ زمین کے اوپر تو زندگی معمول کے مطابق چلنے لگتی ہے، مگر زمین کے نیچے اتنی جلدی معمول پہ نہیں آتی۔ یہ بھی ایک زندگی ہے اور وہ بھی ایک زندگی تھی۔ وہ زندگی اس سے الگ تھی جو میں آج گزار رہی ہوں، مگر ہے یہ بھی زندگی۔ یہاں پہ سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، یہاں پہ خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ اس نئی زندگی میں آرام بھی ہے اور مشقت بھی ہے۔ اس میں کبھی راحت ہے اور کبھی تکلیف ہے۔ سب انسان کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس زندگی میں میں موت کو خاتمہ سمجھا کرتی تھی کہ کوئی مر گیا بس ختم ہو گیا، مگر مر کر آئے انسان کہاں ختم ہوتا ہے، وہ تو ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں ایک اور نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہانی ختم ہو گئی؟ کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ فرق اس زندگی میں اور اس زندگی میں یہ ہے کہ وہاں پہ جب غم آتے تھے تو ہم کوشش کر سکتے تھے ان کو دور کرنے کی، سکھ کی تلاش میں محنت کر سکتے تھے۔ وہاں پہ جب کوئی تکلیف آیا کرتی تھی تو ہاتھ پیر مار سکتے تھے اور آرام کے لیے دن رات ایک کر سکتے تھے، مگر یہاں پہ تو جو کچھ لے آئے سو لے آئے، اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کچھ اور حاصل نہیں کر سکتے، نہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے کسی کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ یہاں تو بے بسی ہے بس، اور جو ہے اتنا ہی ہے۔ یہ عمل کی جگہ ہے ہی نہیں۔ مجھے اپنی پوری زندگی میں عمل کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوئی تھی جتنی اب قدم قدم پہ ہو رہی ہے۔ تب میں عمل کرنے کو کتنا ہلکا سمجھا کرتی تھی۔ اس وقت میرے پاس ایک اتنی بڑی دولت تھی جس کا کبھی مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک اتنی بڑی نعمت تھی
جو کبھی مجھے نعمت لگی ہی نہیں تھی. میرے بس میں تھا جو چاہے نیکی کروں، نفل پڑھوں، تسبیح کروں، قرآن پڑھوں، کسی کے کام آؤں، کسی کو کھانا کھلاؤں، کسی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے آؤں، کسی کو سلام ہی کر لوں. کتنا کچھ تھا نا میرے ہاتھ میں تھا، اور کتنے آرام سے میں کر سکتی تھی. کوئی بگ ڈیل نہیں تھی. مگر اب میں ترس رہی ہوں کہ کوئی ایک کام کر لوں. کچھ تو کر پاؤں، لیکن کوئی ایک چیز کرنا بھی میرے بس میں نہیں. وہ نیکیاں جو راہ چلتے میرے قدموں میں بکھری پڑی ہوتی تھی، کتنی ایفرٹ لیس تھی. نہ کوئی محنت، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی ذرا سی بھی تکلیف اٹھانی پڑتی. وہ بے شمار نیکیاں آج میرے لیے اتنی ہی ناممکن ہے جتنا میرا دنیا میں زندہ ہو کے واپس لوٹنا. وہ نیکیاں جو جا بجا بکھری پڑی تھی میری زندگی میں، ایسے ہوا کرتی تھی جیسے کوئی بات ہی نہیں. وہ آج مجھ سے کتنی دور ہو چکی ہیں. میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں لاکھ کوشش بھی کروں گی تو ان کو نہیں پا سکوں گی. آج ان تمام چانسز کی، ان تمام مواقع کی مجھے کتنی قدر آ رہی ہے، اور اس قدر شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا. اب تو تارے بھی توڑ کے لا دوں نا، یا اپنی پوری زندگی کی سیونگز بھی دے ڈالوں تو صرف ایک سبحان اللہ، صرف ایک سبحان اللہ بھی میرے اعمال نامے میں شامل نہیں ہو سکتی. میں رو رو کے خود کو فنا بھی کر دوں تو بھی ایک توبہ میرے اعمال نامے میں جمع نہیں ہو سکتی. میں محنت کر کر کے اپنی ہستی بھی مٹا دوں تو بھی ایک سجدہ اللہ کے حضور کر کے میں اپنے میزان کو وزنی نہیں کر سکتی. میں اب تسبیحات کر کر کے اپنے حلق کو خشک بھی کر لوں تو بھی کوئی ایک نیکی بھی میری بڑھ نہیں سکتی. اب تو فرصت ہی فرصت ہے نا. اب تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. اب تو کوئی اور کام ہی نہیں میرے پاس. مگر اب وقت ختم ہو گیا. پہلے فرصت نہیں تھی مگر عمل کا وقت تھا. اب فرصت ملی تو وقت چلا گیا. اور اس زندگی میں کتنے مزے تھے نا. ایک نیکی کرتی، کوئی ایک نیکی بھی کرتی تو دنیا میں 10 گنا ملتی، اور آخرت میں یہاں پہ آ کے تو 70 گنا ملتی، اور 700 گنا ملتی، اور بے حساب مل سکتی تھی. اور آج میں منتیں کرتی ہوں، مجھے 10 نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں چاہیے. مجھے ایک نیکی کا ایک اجر ہی مل جائے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. مگر کتاب بند ہو چکی ہے. عمل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، کبھی نہ کھلنے کے لیے. یوں لگتا ہے کہ میں دروازے کے دوسری پار چلی گئی ہوں، اور اس پار آ کے اب واپس نہیں جا سکتی. اور عمل، اس کے مواقع پیچھے رہ گئے، دروازہ بند ہو چکا ہے. اب یہ میری پہنچ میں نہیں رہے.
اب میں یہ مواقع لینا چاہوں بھی تو نہیں لے سکتی، اب میں اس پار نہیں جا سکتی۔ واقعی گیا وقت ہاتھ نہیں آیا کرتا۔ مجھے ہر وہ دن یاد آ رہا ہے جو میں بے پرواہی سے گزار دیا کرتی تھی۔ کتنے ہی گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی تھی، کتنے ہی لمحات ایسے تھے گپ شپ میں گزار دیتی تھی، کتنے ہی منٹ تھے فونوں پہ لمبی لمبی باتیں کر کے بتا دیتی تھی۔ نیکیوں کے مواقع ملتے بھی تھے تو میں یوں ہی اتنی بے اتنائی برتتی تھی جیسے مجھے کبھی نیکی کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، کبھی توجہ ہی نہیں دیتی تھی۔ کئی مواقع یا تو سستی کی وجہ سے گنوا دیے، یا توجہ ہی نہیں دی، یا بے فکری اتنی تھی۔ ظاہر ہے جب فکر ہی نہ ہو تو انسان یوں ہی جیا کرتا ہے، پھر وہ کہاں توجہ دیتا ہے، پھر وہ کہاں قدر کرتا ہے اس وقت کی، پھر اس کو کہاں وہ چانسز نظر آتے ہیں جو آج مجھے نعمت لگ رہی ہے، اس وقت کتنی بے قیمت لگا کرتی تھی، ورتھ لیس۔ جس وقت کو میں فار گرانٹیڈ لیتی تھی، جیسے کہ یہ عمل کا موقع، یہ چانس ہمیشہ یہیں رہیں گے، یہ کون سا مجھ سے چھننے والے ہیں، ایسا ہی تو سمجھا کرتی تھی۔ اف، میری قبر بڑی شدت سے مجھے پھر جکڑ رہی ہے، میں بہت سختی محسوس کر رہی ہوں، بہت تنگی۔ ابھی ابھی تو ان تانبے کے دیگچوں کے برابر بڑی بڑی نیلی آنکھوں والوں سے نجات ملی ہے، ان کی آنکھوں سے نکلنے والی چندھیا دینے والی چمک نے ابھی تک مجھے ڈرایا ہوا ہے، اور اب یہ ایک اور مصیبت، میرے قریب کھڑا ہوا میرا عمل بھی اتنا کمزور ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے مجھے تسلی دینے کی اور میری تنہائی دور کرنے کے۔ میرا جسم اس جکڑے جانے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، ہائے میں کس کو بلاؤں یہاں؟ میری قبر پھر کھلی ہو رہی ہے اور پھر زور سے مجھے جھٹکا دے رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ خدا کے لیے کوئی مجھے بچائے۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے ہیں، اب کچھ بہتری آ رہی ہے، لگتا ہے میرے مختلف گناہوں کی سزا بار بار مجھے مل رہی ہے۔ یہ وہی سزا ہے، یہ وہی سزا ہے جو خبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں یہ حال ہو رہا ہے تو سنا تھا قیامت کے دن تو عذاب بہت ہی سخت ہوتے ہیں، پھر وہاں کیا حال ہوگا؟ اب یہ کون آ گیا؟ اس کے ہاتھ میں تو گویا کوئی ہتھوڑا ہے، یہ بھی میری طرف انتہائی غصے سے بڑھ رہا ہے۔ نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اس کو تو لگتا ہے کچھ سن ہی نہیں رہا، جیسے یہ بہرا ہے، گونگا ہے۔ کیا میری بات سمجھ نہیں رہے ہو؟ یہ میرے سر کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ ہائے اللہ، اس نے آپ کو لوہے کا وزنی ہتھوڑا اٹھایا ہے اور ہوا میں بلند کیا ہے۔ نہیں نہیں، میری چیخ نکل گئی ہے، میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ کیا؟ میں نے آہستہ آہستہ دیکھنے کی کوشش کی،
کوئی درمیانے سے لباس میں کمزور سا شخص کھڑا ہے اور اس کی شکل بتا رہی ہے کہ وہ نماز ہے. اس کو دیکھ کر ہی کوئی پہچان سکتا ہے کہ یہ نماز کی شکل میں کھڑی ہو گئی ہے. اس نے اس خوفناک شکل والے کو روک دیا. شکر ہے نماز، تو نے آج مجھے بچا لیا. ارے مگر میں کہاں بچی ہوں. وہ ہتھوڑے والا آدمی دائیں طرف سے میری طرف آ رہا ہے. نماز جلدی سے دائیں طرف سے جا کے مجھے بچاؤ. مگر نماز تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہی. یہ کہاں بچا سکتی ہے؟ یہ اتنی طاقتور کہاں ہے کہ مجھے ہر طرف سے بچائے؟ یہ تو میرے سر کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے. ہائے میرے خدایا، اب میرا کیا ہوگا؟ میں نے خوف سے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی، مگر اب کی بار بھی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. آنکھ کھولی تو کوئی کھڑا تھا. کہہ رہا ہے میں تمہارا روزہ ہوں، فکر نہ کرو، میں ادھر سے اس کو نہیں آنے دوں گا. میں نے ابھی سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ وہ خوفناک فرشتہ، جس نے شاید سوچ لیا کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ اب روزے کے پیچھے ہٹانے کی وجہ سے دائیں طرف سے تو باز آ گیا، مگر بجائے واپس جانے کے اب دیکھو پلٹ کے بائیں طرف آ رہا ہے. ارے مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میرا پیچھا چھوڑ دو، نماز روزہ تم مل کے اس کو ہٹاؤ. مگر دونوں بے بس ہیں، لگتا ہے بے بسی سے مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ بائیں طرف سے بھی آ کے میری حفاظت کریں. اور یہ دیو جیسی مخلوق چلی چلی آ رہی ہے. خوف سے میری چیخیں بلند ہونے لگی ہیں. اگر وہ مسلسل میرے قریب آتا جا رہا ہے. میں نے چاہا ہے کہ میں بھاگ نکلوں، مگر میرے پیر میرے ساتھ نہیں ہیں اور کوئی جائے فرار نہیں ہے یہاں سے. اتنے میں مجھے کوئی خوبصورت چمکتی ہوئی چیز دکھائی دے رہی ہے. کوئی چمکتی ہوئی چیز آ رہی ہے اور اس نے آ کے اس خوفناک شکل والے کو پیچھے دھکیل دیا. کہہ رہی ہے میں تمہاری زکوٰۃ ہوں. لو اب یہ یہاں سے ہٹا ہے تو میرے پیروں کی طرف چل دیا. یہ بھی کوئی سمت نہیں چھوڑا کہ جہاں سے نہ آئے. لگتا ہے کہ بس بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، کسی طرف سے اس کو راستہ مل جائے، کہیں سے اس کو موقع مل جائے تو اپنا ہتھوڑا مجھ پہ برسا دے. جس کو یہ ہتھوڑا پڑ جائے اس کو تو کبھی ہوش نہ آئے گا. جس کو یہ پڑتا ہوگا اس کی تو چیخیں مشرق سے مغرب تک سنی جا سکتی ہوں گی. ایسی چیز تو میں نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی. جانے دو مجھے، مجھ پہ رحم کرو. میں ایک اکیلی عورت ہوں، کچھ تو سوچو، کچھ تو میرا لحاظ کرو. ایسی حالت میں تو انسان بھی ترس کھا لیا کرتے ہیں. کیا تم مجھ پہ ترس نہیں کھا رہے؟ ارے میری دہائی کا تو اس پہ لگتا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اور یہ قریب ہی چلا آ رہا ہے. ایسے لگتا ہے میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں، اس نے ایسے سنی انسنی کر دی ہے. میری کوئی بھی بات اس کو سنائی نہیں دے رہی اور یہ میرا کوئی لحاظ نہیں کر رہا. ویسے میرا لحاظ کرے بھی کیوں؟ میں نے اپنا خود ہی لحاظ نہیں کیا. یہ کیوں میری پرواہ کرے گا جب میں نے خود اپنی پرواہ نہیں کی؟
یہ کیوں میرے اوپر رحم کرے گا جب میں نے خود اپنے اوپر رحم نہیں کیا؟ کاش میں اپنی زندگی میں یوں چیخ چیخ کے فریادیں کرتی اپنے رب سے، تو وہ ضرور آج مجھے نجات دے دیتا۔ آج جو چیخ رہی ہوں، آج جو رو رہی ہوں، تو وہاں کیوں نہ روئی جب دعا کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ وہاں کیوں نہ مدد مانگی جب مدد کرنے کے لیے میرا رب تیار تھا؟ میرے پیاروں، اب کہاں ہو تم؟ کہاں گئے سب؟ یا اللہ تو ہی مجھے بچا۔ مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی آہٹ تک نہیں ہے۔ وہ بالکل قریب آ پہنچا ہے، میں اپنے پیروں کے پار اس کو دیکھ پا رہی ہوں۔ اس نے لوہے کا ہتھوڑا بلند کیا اور ابھی یہ ہتھوڑا میرے اوپر پڑنے ہی والا ہے کہ مجھے ایک آہنی سا ہاتھ نظر آنے لگا ہے جس نے اس کو روک دیا۔ وہ اس سے کہہ رہا ہے ادھر سے راستہ نہیں ہے، کسی اور طرف سے جاؤ۔ اور یہ دیو جیسا فرشتہ اس کے کہنے پہ پیچھے ہٹ گیا اور یکدم کہیں غائب ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے اس آنے والے سے پوچھا۔ میں تمہارا صدقہ ہوں، تمہاری خیرات ہوں، تمہاری صلہ رحمی ہوں، تمہارا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہوں۔ ارے شکر ہے تم آج آ گئے اور مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو یہاں بے یارو مددگار پڑی تھی، میری تو چیخیں سننے والا بھی کوئی نہ تھا، اور میں تو عذاب میں پھنسی ہی رہتی۔ مگر دنیا میں جو صلہ رحمی اور احسان میں نے کیا تھا اس کی کبھی کسی نے قدر نہیں کی تھی، کبھی کوئی پلٹ کے مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ چلو آج مجھے اس کی قیمت وصول ہو گئی۔ اس وقت مجھے دکھ ہوا کرتا تھا کہ کیا فائدہ میرے اتنے حسن سلوک کا، میں کسی سے اچھا کرتی ہوں تو دوسرا پلٹ کے شکریہ نہیں کرتا، شکریہ تو چھوڑو احساس تک بھی نہیں رکھتا۔ مگر آج اس صلہ رحمی نے، اس لوگوں کے ساتھ احسان کرنے نے مجھے کیسا بچایا کہ جہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ مجھے تو اب 1000 بار بھی کوئی کہے کہ ان رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو جو تمہاری ناقدری کرتے تھے تو میں 1000 بار کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ یہاں جو اس عمل کی قیمت میں نے دیکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے جو مجھے زندگی میں کبھی مل سکتا تھا۔ ان رشتہ داروں کی قدردانی کی صورت میں بعض رشتہ داروں اور بعض لوگوں کی طرف سے اتنی بدسلوکی ہوتی تھی اور میں ان کے ساتھ اچھا کرنے کی پھر بھی کوشش کرتی رہتی تھی، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتی تھی، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ اگر اب مجھے لگتا ہے وہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں تھا، یہ تو بڑی سستی چھوٹ گئی میں، ورنہ یہاں پہ ایسے نامانوس غیر انسانی مخلوق، ڈراؤنی شکلیں، کڑکتی گرجتی آوازیں، تنہائی، تاریکی، بند جگہ، بھلا میں کیسے یہاں پہ کوئی عذاب سہ سکتی تھی؟ مجھے یہاں سخت گرمی محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے کسی نے میرے نیچے سخت گرم چیز رکھ دی ہے جس سے میرا سارا جسم تپنے لگا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے مجھے اگر پتا ہوتا کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے اس جگہ پہ ملنی ہے اور مجھے یہاں پہ بھگتنی پڑے گی تو میں کبھی نہ کرتی،
میں تو کر کے بھلا دیا کرتی تھی، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میں نے کیا کیا کیا۔ اور ابھی تو میرا پورا اعمال نامہ کھلا بھی نہیں ہے۔ جب اس میں درج ایک ایک عمل سامنے آئے گا تو وہ دن پھر کیسا ہوگا؟ جب ایک ایک عمل کی پوچھ پڑتال ہوگی تب میرا کیا بنے گا؟ ابھی تو پہلی چیک پوسٹ پہ میری جانچ پڑتال کے بعد مجھے اوکے کیا گیا ہے، ابھی تو 3 سوالوں کے بعد ہی میری خلاصی ہو گئی ہے۔ آگے جب میری گاڑی جگہ جگہ پہ روکی جائے گی تب کیا ہوگا؟ اور جب ڈیٹیل حساب کتاب لیا جائے گا تب کیا بنے گا؟ ابھی تو صرف بیسک باتیں پوچھی گئی ہیں، ابھی تو ڈیٹیل میں کوئی گیا ہی نہیں۔ آخری منزل اگر جنت ہوئی تو اس جنت تک پہنچنے سے پہلے پہلے ابھی تو بڑے حساب کتاب پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہر مرحلہ پچھلے سے زیادہ سخت نظر آ رہا ہے۔ موت بڑا سخت مرحلہ تھی میرے لیے، بہت سخت تھی۔ میری پوری زندگی میں اس سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں تھا، مگر جب قبر میں اتری تو دیکھا قبر تو موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ 2 سوال کرنے والے آئے تو مجھے پتا چلا ان سوالوں کے جواب دینا تو قبر سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ ہر دفعہ پہلے سے زیادہ ہی مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ نہ جانے حشر میں اٹھنا کیسا ہوگا، اور نہ جانے حشر کی پوچھ گچھ کیا ہوگی، اور وہاں کا میزان کیسا ہوگا، اور پل صراط کیسا ہوگا۔ ہائے، میں تو دنیا میں بڑے مزے کرتی پھرتی تھی، مجھے کیا پتا تھا آگے اتنی سخت گھاٹیاں، اتنا سخت مشکل وقت ہے۔ ہاں، اب سمجھ آ رہی ہے، اب خوب سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک پیر جنت میں ہو، ایک پیر جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو، تب بھی میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں داخل ہو پاؤں گا یا نہیں۔ یہ بات آپا نے مجھے سنائی بھی تھی، پر میں پھر بھی پتہ نہیں کن خوش فہمیوں میں پڑی رہی۔ میرے نیچے گرمی تیز ہو رہی ہے اور بے چینی سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ اگر یہ درجہ حرارت اور بڑھتا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر یہ آگ جتنا گرم ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اگر یہاں پہ سانپ اور بچھو میرے پیچھے آ گئے تو میں کہاں بھاگوں گی؟ اگر یہاں کیڑے مجھے کھانے آ گئے تو میں کس کے پیچھے چھپوں گی؟ گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور اب تو ناقابل برداشت ہو رہی ہے، مجھے چین نہیں آ رہا۔ ہائے ہائے، میں بس ہائے ہائے ہی تو کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں تو چاہے کوئی اونچی اونچی چیخیں مارے، یہاں آہستہ آہستہ کراہتا رہے، سسکتا رہے، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ اب سمجھ آتا ہے میرے رب نے یہ قبر کے راز انسانوں سے کیوں چھپا رکھے ہیں۔ اگر ان کو دکھا دیے جائیں تو واقعی وہ روتے پھریں، چیخیں مارتے پھریں۔
میں بے بس ہوں، بالکل بے بس۔ گرمی بہت شدید ہے اور بہت تکلیف ہے۔ میرے گھر میں تو اے سی کے بغیر میں کبھی نہیں رہتی تھی، ذرا سی گرمی ہوتی تو طوفان کھڑا کر دیتی، اور ہم جیسے لوگوں نے کبھی گرمی کہاں صحیح ہوتی ہے، پتہ نہیں اس گرمی میں اور کتنا وقت گزرے گا۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں شاید، یا پتہ نہیں دن گزر گئے۔ یہاں پہ تو وقت کا علم ہی نہیں، وقت کا کوئی احساس ہی نہیں۔ یہاں اب ایک دن گزرے یا صدیاں گزر جائیں، میرے لیے تو برابر ہی ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے کچھ افاقہ ہونے لگا ہے۔ ارے دیکھو یہ گرمی کچھ کم ہو رہی ہے، شکر ہے خدا کا، مگر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا؟ میرے قریب کھڑا میرا نیک عمل مجھے بتانے لگا کہ آج تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے قرآن پاک پڑھنے کے بعد، قرآن سیکھنے کے بعد خوب خوب دعائیں کی ہیں اور صدقہ و خیرات کیا تمہارے لیے۔ ہائے میرے بچے نے کیا، میں اس کو گلے لگا لوں، میں اس کو چوم لوں، میرا بچہ تو نے ماں کے لیے آج یہ نیکی کی ہے۔ آج اگر تو میری قبر پہ لا کے سونے چاندی کے ڈھیر بھی لگا دیتا، یا میری یاد میں کوئی تاج محل بنوا دیتا، یا میرے لیے کچھ بھی کرتا، اس سب سے بہتر میرے لیے یہ تحفہ ہے جو تو نے آج نیک عمل کیا۔ تو جو بھی نیکی کرے گا اس سے مجھے یہاں پہ آسانی ہو جائے گی، اس سے میری نیکی میں اضافہ ہو جائے گا، اس کا فائدہ مجھے یہاں پہ قبر میں ملے گا۔ تجھے تو فائدہ ہو گئی، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ لگتا ہے ضرور آپا نے اس سے کہا ہوگا، ورنہ ہمارے ہاں تو سارا زور اسی چیز پہ ہوا کرتا تھا کہ بس پھول چڑھا دو، قبر کو سنگ مرمر سے پکا کر دو، یا قرآن خوانیاں کرا دو۔ لیکن میرے بیٹے کی نیکی نے آج مجھے یہاں پہ جو آرام دے دیا ہے، جی چاہتا ہے میں اس کو کسی طرح بتاؤں کہ تیرے کس کس کام سے مجھے یہاں فائدہ ہو سکتا ہے، تاکہ وہ ضرور کرے اس کو، اور مجھ بے سہارا کو یہاں آرام پہنچا دے۔ مگر میں کہاں کہہ سکتی ہوں، میں کہاں واپس جا سکتی ہوں؟ یہ میری اولاد میری آخری امید ہے، میں کیسے ان کو بتاؤں؟ ہاں ایک بات ضرور ہو سکتی ہے، ہمارے پیارے نبی نے جو کچھ بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا کام آئے گا، اگر کہیں میرے بچے وہ پڑھ لیں تو میرا یہ پیغام ان کو خود بخود پہنچ جائے گا۔ میں بہت خوش ہوں اپنے بیٹے کی اس نیکی سے، یہ بہترین تحفہ ہے جو اس نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے کہ میں آج بہت محتاج ہوں، اتنی محتاج، اتنی محتاج کہ پہلے کبھی اتنی محتاج نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت آسان فرما دینا، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ قبر کی گھاٹیاں ہمارے لیے آسان کر دینا، موت ہمارے لیے آسان کر دینا یا اللہ، یا اللہ تعالیٰ جان کنی کے عذاب سے بچانا، موت کی ڈبکیوں اور بے ہوشیوں سے بچانا، اس وقت کلمہ طیبہ جاری فرما دینا ہماری زبانوں پہ، ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرنا یا رب، یا اللہ قبر بڑی مشکل جگہ ہے، بڑی مشکل جگہ ہے اللہ، اس میں تو ہمارا حامی و ناصر ہو جانا، ہمارے قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دینا، قبر کے بھینچنے سے ہمیں محفوظ رکھنا
یا اللہ تعالیٰ قبر کے پیچھنے سے ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمارے نیک عمل کو وہاں پہ ہمارا مضبوط ساتھی بنا دینا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.